اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بہترین آیتیں ہیں، بہت زبردست، اللہ کی طرف سے اللہ کی جلال اور جمال دونوں کو ظاہر کر رہی ہیں. سابقہ آیات میں شرک کا رد تھا، تو ان آیات میں آگے جو آیت آ رہی ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اس میں بھی شرک کا رد ہے. اس میں بھی کیا ہے؟ شرک کا رد ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ. لیکن اس سے پہلے ایک آیت وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ سے ذکر کی جا رہی ہے. اس میں اللہ رب کریم نے شرک کے قبیح ہونے پر عذاب معجل سے تخویف دلائی ہے. عذاب معجل سے تخویف دلائی ہے، اور عذاب نہ دینے پر عذاب معجل سے تخویف اس لیے دلائی ہے کہ شرک کا مقتضا ہی کیا ہے؟ یہی ہے کہ اس کو فل فور کیا دے دینا چاہیے؟ عذاب دے دینا چاہیے. لیکن اپنی حکمت کے مقتضا کے تحت اس عذاب کو معجل کر دیا. اپنی حکمت کے مقتضا کے تحت اس عذاب کو کیا کر دیا؟ معجل، حمزہ کے ساتھ بول رہا ہوں، معجل کر دیا، کہ تاکہ یہ لوگ توبہ کر لیں اور معافی مانگ لیں. تو اس آیت کے بعد پھر مضمون وہی شرک کا رد چلے گا. اس درمیان میں یہ آیت آ گئی ہے جس میں شرک کی قباحت بیان کی گئی ہے، اور اس شرک کا مقتضا یہی تھا کہ عذاب معجل ہو، لیکن حکمت کا مقتضا یہ تھا کہ عذاب کیا ہو؟ معجل ہو. حمزہ کے ساتھ، وہ پہلا والا عین کے ساتھ بولا میں نے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ. اگر اللہ تعالی داروگیر کرتا نا لوگوں کی، داروگیر سمجھ گئے؟ داروگیر مواخذہ کرنا، پکڑنا، سزا دینا، داروگیری کرنا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ تعالی داروگیر کرتا لوگوں کی، بظلمہم ان کے کفریہ عقائد کی وجہ سے، ان کے کفریہ عقائد کی وجہ سے، بظلمہم ما ترک علیہا من دابہ، تو کسی بھی حرکت کرنے والے کو روئے زمین پر نہ چھوڑتا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ، کسی بھی حرکت کرنے والے کو، حرکت میں دابہ کا ترجمہ حرکت سے والے کرنے سے کر دیتا ہوں، کسی بھی حرکت کرنے والے کو اس روئے زمین پر نہ چھوڑتا. آئی بات سمجھ؟ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ پکڑنا چاہتے لوگوں کو ان کے زیادتیوں کے سبب، ان کے کفریہ عقائد کے سبب، ان کے شرکیہ عقائد کے سبب، یہ ظلم ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں ہم لوگ. کیا آپ نے خدا کو نہیں پہچانا، اس کے ساتھ شرک کر لیا، خدا کو نہیں پہچانا، اس کے ساتھ کیا کر لیا؟ کفر کر لیا. تو ان کے ظلم اور ان کے زیادتی، یعنی ان کے کفریہ اور شرکیہ عقائد کے تحت اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی داروگیری کرتا نا، تو ما ترک علیہا من دابہ، تو اس روئے زمین پر کسی حرکت کرنے والے کو نہ چھوڑتا، سب کا ملیا میٹ کر دیتا، سب کو ہلاکت میں ڈال دیتا. لیکن اس کی حکمت کا مقتضا یہ نہیں ہے، اس کی حکمت کا مقتضا یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی حکمت کا مقتضا یہ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ ان کو تاخیر کرتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے. یؤخر مانے مہلت دینا، ان کو مہلت دیتا ہے الی اجل مسمى، ایک معلوم مدت تک مہلت دیتا ہے، تاکہ
کیوں مہلت دیتا ہے؟ تاکہ یہ کفر کریں، تاکہ یہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جائے، مغفرت کے سائے میں آ جائے، مہلت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، لیکن اس کی طرف سے ایک اٹل فیصلہ ہر ایک کی قیامت کے آنے کا، ہر ایک کی موت کے آنے کا، ہر ایک کی مدت کے آنے کا متعین ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ معین مدت آ پہنچتی ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، لیکن بس جب وہ معین مدت آ پہنچتی ہے، ان کی اجلہم، ان کی آ پہنچتی ہے، تو لا یستاخرون ساعہ، تو یہ ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہوں گے، ولا یستقدمون، اور نہ ہی آگے بڑھیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پر جب ان کی معلوم مدت آ جاتی ہے تو لا یستاخرون ساعتن، ایک گھڑی بھی نہ یہ پیچھے ہوں گے، اور ولا یستقدمون، اور نہ ہی آگے بڑھیں گے۔ یعنی جو فکس ان کا ٹائم ہے، ان کی اجل اور ان کی موت کا، وہ جب آ جائے گا نا، تو ایسا ہوگا نہیں کہ ایک گھڑی ان کو موقع دے دیا جائے اور یہ اس سے پیچھے ہٹ جائے اور اپنے کام انجام دے لے، اور یا ایک گھڑی ان کو آگے دے دیا جائے کہ تاکہ جو کام رہ گئے ہیں اس کو پورا کر لے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اب دروازے پہ کھڑے ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا، موت کا وقت یہی تھا، دھڑم سے نیچے گر گئے۔ آپ کرسی پر بیٹھے، اپنی کام کاج کی کرسی پر بیٹھ کر کام انجام دیے، دھڑم سے نیچے ہو گئے۔ ایک دم آپ کا جسم بے جان جسم میں تبدیل ہو گیا۔ مہلت ہی نہیں ہے، چانس نہیں ہے، بس وقت مقرر ہے، وقت مقرر ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جی تو کوئی ایسا ہوتا ہے بالکل فکس ہے، وقت فکس ہے۔ ہم دیکھتے دیکھتے بعض اوقات ہمارے سامنے بندہ بیٹھا ہوتا ہے، بیٹھے ہم سے نیچے، اور بھائی کیا ہوا، ہیلو کیا ہوا؟ پھر آپ پتا چلا کہ سیدھا اسپتال لے کے گئے، ان کو تو انتقال کو 15 منٹ ہو چکے ہیں، 15 منٹ لگے اسپتال جانے میں، 15 منٹ اسی وقت انتقال کر چکے تھے وہ۔ اتنا اللہ رب کریم نے ہمیں اس بات سے خوف دلایا ہے کہ تم اپنے امور اس طور پر انجام دو کہ یہ سوچ کر انجام دو کہ یہ کام تمہارا پورا ہو جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت آ جائے اور میری موت آ جائے۔ نماز پڑھو تو حدیث میں آتا ہے یہ سوچ کے پڑھو کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ تو وہ آخری نماز کیسے پڑھے گا؟ کتنی لمبی پڑھے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے اس کے بعد میری موت ہے، تو وہ نماز سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا، کہے گا یار اسی میں رہو، آخری نماز کہہ دی گئی ہے کیونکہ نماز ختم ہوتے ہی میری موت ہے، تو خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو مکمل کرے گا۔ یہ بڑی بات۔ خیر، چانس نہیں ملتا بھائی، چانس نہیں ملتا۔ اب آئیے شرک کے رد کی طرف۔ آیات میں جو اب شرک کا رد چل رہا ہے سابقہ آیات سے، اس کو میں جوڑ دیتا ہوں۔ تو وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، یہ پسند کرتے ہیں اللہ کے لیے ان چیزوں کو جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ وَيَجْعَلُونَ، بناتے ہیں اللہ کے لیے وہ شرکا، وہ چیزیں، ما یکرہون، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، یعنی اپنے لیے بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے وہ اس کو پسند کر رہے ہیں، جبکہ خود کی حالت یہ ہوتی ہے کہ منہ کالا ہو جاتا ہے، منہ خراب ہو جاتا ہے۔ کل جیسا ہم نے پڑھا وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَةَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَةَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور دعویٰ کرتے ہیں، تصفو کا معنی دعوے سے کرتا ہوں تو لفظ ترجمہ اچھا ہو جائے گا، تصفو وصف یصف معنی صفتن معنی بیان کرنے کے آتے ہیں، اور یہ لفظ میں دعوے کے ساتھ کروں تو مجھے اچھا لگے گا۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَةَ، یہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کی زبانیں دعویٰ کرتی ہیں، الکذبہ، جھوٹ بات کا، ان کی زبانیں دعویٰ کرتی ہیں کس کا؟ یعنی اپنی زبان سے جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ کیا دعوے ہیں جی؟ کیا دعوے؟ ان لہم الحسنى، کہ بر تقدیر وقوع قیامت، یعنی اگر قیامت قائم ہو بھی گئی تو بھی ان کو بھلائی ملے گی، ان لہم الحسنى، تو بھی ان کے لیے وہاں پر بہتری ہوگی۔ یہ دعوے ہیں ان کے۔ تصف السنتهم، ان کی زبانیں بیان کرتی ہیں، ان کی زبانوں سے یہ دعوے نکلتے ہیں، ان کی زبانیں یہ دعوے کرتی ہیں، الکذبہ، جو جھوٹی دعوے، جو جھوٹی باتیں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ان لہم الحسنى،
ان لہم الحسنى، کہتے ہیں بر تقدیر وقوع قیامت، یعنی اگر مان بھی لو کہ قیامت کا وقوع ہے تو بھی ان لہم الحسنى، ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے اچھا ہی ہوگا، یہ وہاں بھی خوش رہیں گے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا لا جرم، لا جرم، لا جرم، ان کو لازم ہوگا ان لہم النار، یہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ ان کی زبانیں جھوٹی باتیں کہہ رہی ہیں، نہیں ایسا نہیں، لا جرم، لازم ہوگا ان کو ان لہم النار، ان کے لیے دوزخ لازم ہوگی، لا جرم، لا بدہ کی طرح، لا جرم ان لہم النار، ان کے لیے کیا ہوگا؟ جہنم لازم ہوگی، جہنم و دوزخ ہوگی ان کے لیے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور ان کو سب سے پہلے پیش کیا جائے گا۔ مفرط باب افعال سے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، افرد یفرط افراد، زیادہ کرنا آگے کرنا، تو ان کو اس میں سب سے آگے پیش کیا جائے گا۔ مفرطون اس میں مفعول ہے، آگے پیش کیا جائے گا، ان کو آگے بڑھایا جائے گا، اس میں سب سے پہلے ان کو آگے بڑھایا جائے گا، مشرکین کو آگے بڑھایا جائے گا۔ بات تو واقعی غمزدگی کی ہے، غمناک ہے، دل دکھتا ہے ان ایسی باتوں سے، ان کی سزائیں سن کر پریشانی ہوتی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دل پوری امت کے لحاظ سے ان واقعات کو سن کر اور ان کے ان احوال قیامت کو سن کر غمناک ہو جایا کرتا تھا، پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ آگے پیغمبر کو تسلی کے کلمات، تسلی کے کلمات، تاللہ بخدا، تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک، تاللہ بخدا، آپ سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں، ہم نے ان میں بھی رسول بنا کر بھیجا تھا، آپ کی طرح ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ آپ تسلی رکھیے، آپ اس میں تنہا نہیں ہیں، آپ اس غم لینے میں تنہا نہیں ہیں، آپ اس پریشانی کو اٹھانے میں تنہا نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سی امتیں تھیں، ان میں ہم نے رسول بھیجے تھے، اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے نا۔ بعض اوقات اس سے تسلی ہوتی ہے، بچے بیٹا اس سے تسلی ہوتی ہے، آپ کو کہا کہ بیٹا خدا نہ خواستہ کسی کا عزیز کا انتقال ہو گیا، کسی کے عزیز کا انتقال ہو گیا، اس کو آپ تو اچانک حادثہ آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ اس کو سہارا دینے کے لیے آپ تو اب واقعی بہت غمزدہ ہیں، آپ بہت پریشان ہوں گے، یقیناً پریشان ہوں گے آپ، بچے کا اچانک یہ حادثہ پیش آیا، لیکن آپ تسلی رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر صبر عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں گے، آپ کو پتہ نہیں نا، وہ 2-3 دن پہلے 2 بھائی ایک ساتھ حادثے میں، کسی حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کیسے معاملات رکھے ہیں، کسی کے ساتھ معاملہ کیسا۔ آپ تو پھر بھی ایک بچہ ہے، آپ تسلی رکھیں، یہ بھی غم بہت بڑا ہے، لیکن دیکھیں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، آپ صبر سے کام لیجئے گا، اللہ سے شکوہ نہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے ہی دی تھی یہ چیز آپ کو، اور اللہ تعالیٰ نے ہی لے لیا آپ سے، آپ پریشان نہ ہوں، صبر سے کام لیں، ان للہ پڑھیں۔ پیغمبر کو بھی تسلی دی جاتی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، پہلے بھی ہم نے پیغمبر بھیجے تھے، ان کے ساتھ بھی یہ واہیات اور بدتمیزیاں ہوا کرتی تھی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ہمارے محبوب رسول ہیں، ہم آپ کو غمناک ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، یہ ہمیں پسند نہیں ہے، آپ تسلی رکھیں، ٹھیک ہے نا، اس سے تسلی ہوتی ہے، ہو جاتی ہے تسلی۔ تو یہی بات ہے، لقد ارسلنا، البتہ تحقیق، تاللہ بخدا، بخدا، اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کے کہتا ہے پیغمبر کو، اتنی محبت کا اظہار ہے اپنے محبوب سے، تاللہ بخدا لقد ارسلنا، تحقیق کہ ہم نے رسول بنا کر بھیجے، الی امم، ان امتوں کی طرف، من قبلک جو آپ سے پہلے ہو گزری ہیں، ان کے ساتھ بھی کیا ہوا؟ ایسا ہی ہوا، فزین لہم الشیطان، ان قوموں کو شیطان نے ان کے اعمالہم، ان کے اعمال کو بڑا مستحسن کر کے دکھلایا، یعنی ان کے کفریہ اعمال کو، ان کے شرکیہ اعمال کو، ان کے بد عقیدہ کے اعمال کو بہت خوبصورت بنا کر دکھلایا، فزین لہم الشیطان۔ جیسے آج کے دور میں آپ دیکھتے نہیں ہیں، آپ دار ربیع الاول کو بدعات نہیں دیکھتے، کیسے ناچ رہے ہیں، کیسے شیطان، فزین لہم الشیطان اعمالہم، ان کے اعمال کو بڑا خوبصورت کر کے دکھلایا، وہ خوش ہو رہے ہیں، اب آپ ان کو بول رہے ہیں جاؤ یار جاؤ، ہمیں خوش ہونے دو، ہمیں عید بنانے دو، ہمیں یہ کرنے دو، ہمیں نظر و نیاز کی چیزیں کرنے دو، ہمیں یہ چیزیں توپیں اور توپوں کی سلامی دینے دو، ہمیں بم مارنے دو، ہمیں پٹاخے مارنے دو اس خوشی کے دن میں۔ فزین لہم الشیطان اعمالہم، فزین لہم الشیطان اعمالہم، خوبصورت کر کے دکھلایا آپ کے سامنے۔ آپ ایسے سوچ نہیں سکتے کہ یار یہ صرف آیات ہیں، آیات نہیں ہے، عملی نمونے آپ کے پاس موجود ہیں۔ کل ہی ہم نے ایک صاحب کو کہا کہ میں نے کہا بھائی
آپ نے خوب دھوم مچائی تو آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہوا؟ اچھا کتنی نمازیں پڑھی آپ نے کل؟ اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہنے لگے بھائی آپ کے اعمال آپ کے ساتھ، میرے اعمال میرے ساتھ. میں نے نماز تو نہیں پڑھی لیکن بس میں اپنے طور پر جو کرنا چاہتا تھا وہ میں نے کیا. صاف بات ہے، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہیں، میرا عمل میرے ساتھ ہے. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. وہ نماز کا عمل اس کو نظر نہیں آ رہا، وہ فرضیت کا عمل اس کو نظر نہیں آ رہا. ایک دھوم باجے اور ڈھول باجے اور یہ بٹوارے اور یہ نظر و نیاز کی ڈھیلیاں پھینکنا، یہ ان کو خوبصورت اور اچھی لگ رہی ہیں. دلچسپی ہے اس کے اندر، دلچسپی ہے. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. اللہ کی بنا، اللہ کی بنا. اللہ محفوظ رکھے ایسے شیطانی حربوں سے اور شیطانی کاموں سے کہ ہمیں اپنے برے اعمال اچھے لگنے لگے. معافی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. تو اللہ رب کریم نے فرمایا سابقہ قوموں میں بھی شیطان نے ان کے اعمال بد کو، ان کے اعمال کفریہ کو خوبصورت اور مستحسن کر کے دکھلایا. فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ. اور وہ آج بھی ان کا رفیق ہے، وہ آج ان کا رفیق ہے. یعنی وہ ان کا رفیق تھا اس دن میں، وہ ان کا کیا تھا؟ رفیق تھا. فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ. آج کے معنی میں ترجمہ تو آج سے کروں گا لیکن مراد میں پیچھے چلا جاؤں گا. فَهُوَ وَلِيُّهُمْ. وہ آج ان کا رفیق ہے، یعنی وہ ان دنوں میں ان کا کیا تھا؟ رفیق تھا اور ان کا دوست بنا پھرتا تھا، دوست بنا پھرتا تھا. ساتھی مل گئے، آپس میں ساتھی مل گئے، ابے پینا سگریٹ پی لے رہے یار، ابے پی یار تو بھی پی. رفیق ہے، رفیق ساتھی ہے. ابے نہیں یار میرے گھر والے ہیں، ابے نہیں یار میں حافظ ہوں یار، میں یہ چیزیں، ابے نہیں یار میں مدرسے میں پڑھتا ہوں یار، میں نہیں. ابے پی بے، سگریٹ پینے میں کون سا مسئلہ ہے؟ پی سگریٹ پی، پی تو صحیح ہے. کشت تو لگا کے دیکھ، کشت تو لگا کے. بعد میں بچے جب جوان ہو جاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں فلاں لڑکے نے ہماری عادت بنا دی تھی، فلاں لڑکے نے ہماری عادت بنا دی تھی. میں اپنے بچوں کو ویسے یوں کہتا ہوں، میں نے بولا دیکھو لوگ تمہیں بری باتیں بتائیں گے، ضرور بتائیں گے، تمہیں برے چیزیں دکھائیں گے، ضرور دکھائیں گے، کیونکہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ تو نہیں رہیں گے. لیکن بیٹا تم اپنے اچھے اعمال ان کو سکھانا، ان کو بولنا یار یہ چھوڑ، یہ پہلے دیکھ کہ اس ذکر میں اور اس نمازوں کے اوقات میں کیا چیز ہمارے لیے ضروری ہو گئی، اذان ہو گئی، یہ دیکھ پہلے. وہ ضرور تمہیں سکھائیں گے. تم اپنے اچھے اعمال کی طرف ان کو راغب کرنا. وہ اپنا کام کریں گے، تم اپنا کام کرنا، تو فائدہ ہوگا. اگر تم نے ان کے برے اعمال کی طرف دلچسپی دکھائی اور اس کی طرف چل پڑے تو بیٹا تمہارے اچھے اعمال بھی گئے اور ساتھ میں اس شخص کا گناہ بھی تم پر لازم آیا اور تمہارا گناہ اس پر لازم آیا. بچوں کو سمجھاؤ یار، سمجھاؤ بچوں کو. یقیناً ہمیں پتا ہے کہ بچہ جیسے آپ ہیں، والدین نے چھوڑ دیا، اب آپ ساتھی بیٹھے ہوئے، برابر والے نے آپ کو موبائل نکال کے دکھا دیا. اب موبائل کے اندر اس کی شیطانی حرکتیں تھی، وہ آپ کو دکھا دیں. آپ کو دلچسپی ہوئی، آپ نے دیکھی، ایک بار دیکھی، دو بار دیکھی، تین بار دیکھی، پھر مزید آپ اس کو کہہ رہے اور دکھا اور لے کے آیا کچھ آج. اس کے والدین نے پابندی لگا رکھی تھی اس کے اوپر، بچہ اچانک بگڑنا شروع ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ آپ بچوں کو یہ بھی سمجھائیں کہ بیٹا ایسا ہوگا، برے اعمال آپ کو دکھائیں گے لوگ. شیطان ہے نا بھائی، شیطان زیادہ تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے. آپ اس کو اپنے اچھے اعمال دکھائیں. ٹھیک ہے بیٹا؟ ہاں. کوئی اگر آپ موبائلوں میں، آج کل تو سب سے بڑا شر یہی چل رہا ہے، موبائل سب سے بڑا شر یہی. کوئی کہے آپ اس کو فوراً ڈیلیٹ کروائیں اور بولیں بھائی قرآن کریم تلاوت اس میں اگر محفوظ ہے تو ایسی چیزیں آپ اس کے اندر ڈال کے، یہ بہت بے حرمتی ہے. جیسے قرآن کریم آپ کے بعض لوگوں کے موبائل میں قرآن کریم ہے پورے، اور جب وہ دیکھتے ہیں تصویریں بھی اس میں آ جاتی ہیں تو کہتے ہیں بھائی دیکھو اس قرآن کریم میں اگر میں یہاں پر کوئی اللہ عزب اللہ کفر ہے، بولنا بھی، کوئی خراب تصویر ڈال دوں اور قرآن کریم بند کر دوں تو کیا ہوگا؟ کتنی بری بات ہے. تو ایسے موبائلوں کے اندر آپ اس طرح کی تصاویریں اور اس طرح کی چیزیں نہ رکھیں. بھائی بہت اچھا ہے یار، اس کو ڈرا دیں اس طرح سے، بچ جائے گا بیچارہ اور انشاءاللہ آپ کے کام آئے گا یہ جنت میں. چلو یار. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ. وہ آج ان کا رفیق ہے اور قیامت کے روز جب قیامت قائم ہوگی تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. ہم نے نازل کی ہے آپ پر، میں وما کو اللہ کے ساتھ بیان کروں گا تو میں پھر نفی کا ترجمہ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. وما انزلنا علیک الکتاب. ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے صرف اس لیے نازل کی ہے، اتاری ہے. لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ. تاکہ آپ ظاہر کر دیں ان لوگوں کو الذی اختلفوا فیہ
کہ جو لوگ اس میں کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے ہیں. جو لوگ اس میں اختلاف، اس میں کس میں؟ یعنی وہ لوگ جو اپنے اعمال میں مختلف ہیں. یعنی کوئی توحید کا مخالف ہے، مختلف ہے توحید میں، کوئی معاد نہیں مانتا، آخرت کا انکار ہے، کسی کو احکام حلال اور حرام میں اختلاف ہے. تو آپ کو ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ عام لوگوں کو آپ ظاہر کر دیں الَّذِي اخْتَلَفُوا، وہ چیزیں جس کے بارے میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اختلاف کر رہے ہیں. یعنی توحید کو بیان کرے، معاد کو بیان کرے، حلال حرام کو بیان کرے. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے نازل کی ہے یہ کتاب آپ کے لیے اس بات کی غرض کے لیے کہ یہ ہدایت اور رحمت ہے ان قوموں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. جو ایمان رکھتے ہیں ان میں تو اختلاف نہیں ہے، جو ایمان نہیں رکھتے وہ اختلاف کرتے ہیں. تو ان کو احکام بیان کیجئے، اور جو ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ کتاب دکھائیے، اس سے ان کے لیے ہدایت اور کیا ہوگی؟ رحمت کا ذریعہ بن جائے گا. وَمَا أَنزَلْنَا، نہیں نازل کیا، نہیں اتارا ہم نے آپ پر اس کتاب کو مگر صرف اس لیے کہ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ آپ عام لوگوں کو ظاہر کر دیں. الَّذِي، وہ چیزیں، دیکھیں وہ چیزیں ظاہر کر دیں، اختلفوا فیہ، جس کے بارے میں وہ کیا ہے؟ اختلاف کرتے ہیں. یعنی توحید، معاد، حلال حرام کے احکام میں. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ کتاب ہدایت اور نازل کی ہے ہم نے اس کو ہدایت اور رحمت کی غرض سے ان قوموں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد کلام کا اور یہ جو گفتگو ہے اور آیات ہیں یہ واپس اس طرف چلی جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے شروع آیات میں توحید کے مضمون کو بضمن انعامات ذکر کیا تھا. یاد آ رہا آپ کو جی؟ بضمن انعامات، امتنان کے پیرائے میں میں نے لفظ بولا تھا، پیرائے امتنان میں یعنی احسانات جتلانے میں توحید کا مضمون. اب یہ مضمون عود کر رہا ہے توحید کی طرف، لیکن انعامات کے ضمن میں. کس کے ضمن میں؟ تھوڑا سا لفظ تھوڑا سا ہے، پڑھ لیتے ہیں. انعامات ہے بس صرف. واللہ، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے، انزل من السماء ماء، جس نے نازل کیا، اتارا، برسایا آسمان سے بارش، آسمان سے بارش برسائی، پانی برسایا. فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد کیا کر دیا؟ یعنی قوت نامیہ جو ختم ہو گئی تھی اس قوت نامیہ کو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کر کیا کر دیا؟ بڑھا دیا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. او بھائی سنو، اس میں کیا ہے؟ نشانی ہے. سنتے ہو رہے یار بارش ہوئی اور زمین دیکھو کیسی نرم ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین میں سرسبز و شادابی آنی شروع ہو گئی. یا واہ یار خدا کی شان دیکھو، بارش میں کیا قدرت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. دیکھیے آپ، اس سے کیا ہوگا؟ جو سنیں گے تو خدا کی وحدانیت پر دلیل قائم ہوگی اور کہا جائے گا کہ یقیناً خدا موجود ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے ان چوپایوں میں غور و فکر کرنا ہے. یقیناً تمہارے لیے ان چوپایوں میں غور و فکر درکار ہے. یہ لفظ اچھا آ گیا میرے ذہن میں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یقیناً تمہارے لیے ان چوپایوں میں کیا غور اور فکر درکار ہے. آپ سوچیں، چوپایوں میں سوچیں، جانوروں میں سوچیں، ذرا آپ دیکھیں جانوروں کو، سوچیں یہ کیا سوچیں. اس میں ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہیں کیا سوچنا ہے. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ہم تمہیں پلاتے ہیں، ہم تمہیں کیا کرتے ہیں؟ پلاتے ہیں. مما اس سے فی بطونہ، جو ان کے پیٹ میں، چوپایوں میں پلاتے ہیں ان کے پیٹوں میں کس سے؟ یعنی ان کے گوبر اور خون کے درمیان، ان کے گوبر اور خون کے درمیان سے ہم جو ان کے پیٹوں میں ہیں اس سے پلاتے ہیں. لبنا خالصا، پیور دودھ. کیا دودھ؟ پیور دودھ، خالص دودھ. سائغا للشاربین، جو آسانی سے پینے والوں کے گلے میں اتر جاتا ہے. آسانی سے، سائغن، آسانی سے پینے والوں کے گلے میں کیا ہوتا ہے؟ ذائقے کے ساتھ اتر جاتا ہے. وہ پلاتے ہیں تمہیں. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ دودھ کوئی گوبر سے اور خون سے بنتا ہے، یہ مطلب نہیں لینا کہ بھائی نہ فرض و دمن کے دودھ کہ ہم نے پلایا دودھ ان کے پیٹ میں سے گوبر سے اور خون سے نکال کر. نہیں، مراد یہ ہے کہ جب غذا پیٹ میں جاتی ہے تو اس پیٹ میں جا کر اس میں کئی تبدیلیاں پیش اللہ کے حکم سے آتی ہیں. کچھ حصہ غذا کا وہ فضلہ بن جاتا ہے،
کچھ حصہ اس میں خون بن جاتا ہے جو جگر کی طرف اور دل کی طرف جانے لگتا ہے، اور کچھ حصہ انہی میں سے تھنوں میں جا کر تھنوں کے مزاج کے مطابق سفید رنگ اختیار کر کے دودھ کی شکل میں باہر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی نشانی کم وقتوں، تم پھر بھی توحید کو نہیں مانو گے؟ یا خدایا، غذا پیٹ میں گئی، اندر تبدیلیاں کیسے آئیں؟ خود بخود کیسے ہوتا ہے یہ؟ نہیں، خدا کا حکم چلتا ہے، پورے جسم پر خدا کا حکم نافذ۔ کیا شان ہے، کس انداز سے اندر غذا کے اندر یہ سفید شیرین لذیذ قسم کا دودھ وہ ہمیں دستیاب ہوتا ہے اور وہ تھنوں سے نکل رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ خدا کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ سوچو، اس کو غور کرو۔ نسقیکم مما، پلاتے ہیں ہم تم کو اس میں سے جو فی بطونہ، جو ان کے پیٹ میں ہوتا ہے، من بین فرسن و دمین، ان کے گوبر اور خون کے درمیان، لبنن خالص دودھ، سائغن جو آسان ہوتا ہے، للشاربین آسانی سے گلے میں اترنے والا ہوتا ہے پینے والوں کے لیے۔ اور بھی تو بتائیے، بہت مزہ آ رہا ہے جی۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں میں سے، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، جس سے تم کیا بناتے ہو؟ نشے کی چیز بناتے ہو، نشے کی چیز۔ وَرِزْقًا حَسَنًا، اور عمدہ کھانے کی چیزیں، نشے کی چیز۔ ہو سکتا ہے یہ آیت جو ہے، چونکہ یہ مکی آیت ہے تو اس وقت نشہ آور چیز اور شراب پینا جائز تھا، تو سکر اسی کے لحاظ سے، کیونکہ آیت مکی ہے، سورت مکی ہے، شراب کی حرمت تو مدنی ہے۔ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ، کہ تم اس کھجوروں سے اور ان انگوروں سے نشے کی چیز بھی بناتے ہو اور رزقاً حسنا، اور عمدہ چیز بھی بناتے ہو۔ لیکن ایک بہت عمدہ جواب دے دیا جائے، اگر آیت کو مدنی بھی لے لیں تو عمدہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ نشے کی چیز بھی بنتی ہے لیکن اس کو رزقاً حسنا میں شامل نہیں کیا، تو جس سے اس کا محرم ہونا پتہ چل رہا ہے۔ تو معلوم ہوا اگر یہ آیت صورت نہیں، یہ آیت اگر مدنی بھی لے لے تو یہاں پر شراب کی حلت کا تذکرہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ غذاؤں کی تبدیلی میں ایسا بھی ہوتا ہے، خدا کی شان دیکھو کہ وہی کھجور پاکیزہ غذا کے ساتھ رہتے ہیں، اور اگر آپ ان کو چھوڑ دیں تو وہ نشہ آور بھی بن جاتے ہیں۔ یہ خدا کی شان ہے کہ تبدیلی غذاؤں میں کیسی آتی ہے۔ تتخذون، بناتے ہو تم اس سے، سکر نشے کی چیز، ورزقاً حسنا، اور کھانے کی چیز عمدہ۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، یقیناً بہت بڑی نشانی ہے اور لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں اور عقل کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، اور دیکھو، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، تیرا رب جی میں ڈال دیتا ہے۔ اوحا کے معنی وہی کا نہیں لے رہا، جی میں ڈالنے سے لے رہا ہوں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کے جی میں ڈال دیتا ہے، دل میں ڈال دیتا ہے، شہد کی مکھی کے جی میں ڈال دیتا ہے۔ کیا جی میں ڈال دیتا ہے؟ جی میں یہ ڈال دیتا ہے، ان اتخذی من الجبال، اے شہد کی مکھی تو بنا لے پہاڑوں میں بیوتن، گھر۔ یہ جی میں ڈالا، کس کے جی میں ڈالا؟ اتنے سے ننے مننے کیڑے کے اللہ تعالیٰ نے جی میں ڈالا۔ کیا ڈالا جی میں؟ یہ ان مفعول ہے، جی میں ڈالا کہ اے شہد کی مکھی، ان اتخذی، اے نحل تو بنا لے۔ یہ مونس کا صیغہ ہے، واحد مونس کا صیغہ ہے، یہ واحد مونس حاضر کا صیغہ ہے۔ ان اتخذی، نون گر گیا ان کی وجہ سے، تخذینا، تو بنا لے من الجبالی، پہاڑوں پر، بیوتن، کیا بنا لے؟ گھر بنا لے، شہد کا چھتا بنا لے، ومن الشجری، اور درختوں پر بھی بنا لے، ومما، اور اس جگہوں پر بھی بنا لے، یارشون، جو لوگ بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں ان کے گھروں میں بھی بنا لے، چل جا بنا۔ ہم نے اس کے جی میں ڈالی یہ بات کہ شہد کی مکھی کو کہا، حکم دیا ہم نے کہ اے شہد کی مکھی، اے نحل تو یہ کام کر کہ چھتے بنا، پہاڑوں پر بنا، اپنے گھر بنا، پہاڑوں پر بنا، اور کدھر بنا؟ درختوں پر بنا، اور گھروں میں بنا جہاں عمارتیں ہوتی۔ یارشون، آراشا یارشو یا آراشا یاروشو دونوں ہی مستعمل ہوتے ہیں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں اونچی اونچی عمارت بنانا۔ تو عمارتوں میں بنا۔ سن لے بیٹا، سلے بہت شہد کی مکھی کا مسئلہ ہے، سن لے بیٹا، انہیں کاٹ لے گی بھی تیرے کو۔ اور ہم نے اس کے جی میں ڈالا، بنا لیا گھر، جی اللہ یا رب کریم میں نے گھر بنا لیا،
پھر ہم نے جی میں ڈالا ثم کلی، پھر اب تو چوس، کلی کا ترجمہ میں نے کر دیا، اب تو چوس من کل الثمرات، کہاں سے؟ پھلوں میں سے ان کا رس چوس. پھر یا اللہ میں نے چوس لیا، میرے پیٹ میں آ گیا سب، اب کیا کروں؟ حکم ہو رہا ہے شہد کی مکھی کو، یار فسلکی، اب تو چل، سب امر کے صیغے ہیں، فسلکی اب تو چل، سبل ربک، ان راستوں کی طرف جو تیرے رب کے بتائے ہوئے راستے ہیں. یعنی اب جب اللہ کے حکم سے وہ چلنے لگتی ہے نا تو وہ راستہ بھولتی نہیں ہے، کتنی دور چلی جائے اور گھر جہاں بنا ہوا ہونا، وہ رس چوس کے سیدھی آئے گی، راستہ بھولے گی نہیں. کہیں پر بھی اس کی فلائٹ جو ہوتی ہے نا، فلائٹ، وہ کہیں پر بھی اس کے بتائے ہوئے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ٹرن نہیں لیتی، وہ کہیں بھی سیدھا آئے گی، یہ خدا کی شان ہے. شہد کی مکھی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے عجائبات رکھے ہیں. وقت نہیں ہے لیکن بہت ساری کچھ چیزیں آپ کتابوں میں پڑھیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ شہد کے مکھیوں کے اندر نظام کیسا زبردست ہے. یار کیا نظام ہے، آپ پڑھیے، اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے پڑھیے کتابوں میں، شہد کی مکھی کا پورا نظام پڑھیے، آپ دیکھیں تو صحیح، ایک پوری دنیا بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی. کیا کچھ راج رکھے ہیں، کچھ ملکہ رکھی ہیں، کچھ کیسی چیزیں اس میں رکھی ہیں. سبحان اللہ. شہد کا چھتا بالکل ایسا ہوتا ہے، یعنی بالکل سوراخوں کے ساتھ، لیکن مجال نہیں ہے کہ شہد گر جائے، ٹپک کے قطرہ گرے. او ہو کیا سبحان اللہ. پڑھیے گا آپ اس کو کہیں پر. ثم کلی، پھر حکم دیا چوس، من کل الثمرات فسلکی، پھر چل، سبل ربک ذللا بن گئے، متی ہو کر، منقاد ہو کر، ذلل کا معنی آسانی کے ساتھ، ذلل متی ہو کر، منقاد تابع ہو کر، ذللا ہو گیا بھائی. یخرج من بطونها شراب، نکلتا ہے اس کے پیٹ سے، کیا نکلتا ہے اس کے پیٹ سے؟ شراب، پینے کی چیز اس کے پیٹ سے نکلتی ہے. مختلف الوانہ، اس کی رنگت کیا ہوتی ہے؟ مختلف اس کی رنگتیں ہوتی ہیں. فیہ شفاء للناس، اس میں ہم نے لوگوں کے لیے اس کی بہت سی بیماریوں کے لیے کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے. شہد اگر اوریجنل پیور مل جائے نا آپ کو تو اس کا تھوڑی سی اس کا ذائقہ، تھوڑا سا اس کا چوسنا اور تھوڑا سا اس کو زبان پہ رکھنا اور لینا چمچ، تو بہت مفید ہے بہت سی بیماریوں کے لیے، بہت مفید ہے. ہونا چاہیے اوریجنل شہد پہاڑوں میں ملے، اور تھوڑا خود بھی کھائیں، کبھی ہمیں بھی کھلائیں تو انشاءاللہ ہونا ہے. میں نے شہد بہت لیے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں، سب میں آخر میں چینی نکلتی ہے یا گڑ نکلتا ہے، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے. قیمتی بھی لے لو، میں قیمت دینے کے لیے ہوتی ہے، پیسے دیتا ہوں میں، لیکن وہ بہت زیادہ قیمت بتا کے نا مجھے فراڈ کرتا ہے میرے ساتھ. کہتا ہے یہ بندہ دے گا پیسے، اس کو چینی کا اور گڑ کا بنا کے لا کے دیتا ہوں. اچھا بعض فارمی ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر وہاں پہ کچھ پچھاتے ہیں ایسی چیزیں، وہ انہی کو چوس کے وہ بناتی ہیں، وہ بھی مفید نہیں ہوتا اتنا زیادہ، لیکن چلو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے. چلو فی شفاء للناس، اس میں کیا ہے؟ لوگوں کے لیے شفا ہے ان کی بیماریوں میں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بڑا سوچنا ضرور ہے. آج کتابیں پڑھنی ہے آپ کو شہد کی مکھی سے متعلق. یقیناً اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو شہد کی مکھی کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں. واللہ خلقکم، اب اپنے بارے میں بھی سوچو. تم نے شہد کی مکھی کا تو سوچ لیا، اب اپنے بارے میں بھی سوچو. واللہ خلقکم، اللہ ہی نے تمہیں کیا کیا ہے؟ اٹھ جاؤ بھائی، اٹھ جاؤ، سوچ لو، تمہارا خالق تم سے کچھ کہہ رہا ہے. واللہ خلقکم، تمہیں اللہ ہی نے کیا کیا؟ پیدا کیا. ثم یتوفاکم، اور وہی تمہاری روح کو کیا کرے گا؟ قبض کرے گا. ومنکم، کچھ میں سے ایسا ہوتا ہے کہ فوری روح قبض نہیں کرتا. من یرد، کچھ کو چھوڑے رکھتا ہے الی ارذل العمر، کب تک؟ ناکارہ عمر تک، بوڑھا کر دیتا ہے. الی ارذل العمر، ناکارہ عمر تک چھوڑے رکھتا ہے. لکئی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے لا یعلم بعد علم شیئا، کہ ایک خبر معلوم ہونے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ بے خبر ہے. جیسے عمومی بوڑھے لوگوں میں، بابا جی آپ کو کل بتایا تو تھا. کیا بتایا تھا بیٹا؟ بابا جی ابھی تو آپ کو بتایا تھا یہ کام ایسے کرنا ہے، آپ نے پھر ارے بیٹا میں بھول جاتا ہوں، آپ کو پتا ہے بیٹا میری عمر کیسی ہے، اب حافظہ کہاں کام کرتا ہے، اب تو دیکھنے کی صلاحیت بھی کم ہے، سننے کی صلاحیت بھی کم ہے، تو بیٹا آپ دوبارہ بتا دو. لکئی لا یعلم بعد علم شیئا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لا یعلم، کہ بے خبر ہو جاتا ہے، بعد علم شیئا، باخبر ہونے کے بعد، بعد علم شیئا، کسی چیز کے بارے میں خبر ہونے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ بے خبر ہو جاتا ہے. بے خبر
ابھی بتایا تھا پھر بھول گیا، جیسا کہ عموماً بوڑھے لوگوں میں ہوتا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، لیکن بات یہ ہے کہ سارا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب قادر ہے۔